صدیق اکبر سے کسی نے آخری وقت پوچھا تھا آپ کی عمر شریف کتنی ہے، تو فرمایا 22 سال۔ کہا جی آپ کی عمر تو 63 سال ہے، 22 سال کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نادان عمر وہ تھی جو حضور کے ساتھ گزری، جو ساعتیں یاد دل بر میں گزری وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی۔ تو اس لیے یہ بڑی، جب بھی اس طرح کی محفل سجائیں تو اس میں ضرور اپنا حصہ لیں، جس طریقے سے بھی۔ اگر آپ نہ لیں تو کیا ایسا نہیں ہوگا؟ حضور کا ذکر نعوذ باللہ ہماری زبانوں کا محتاج ہے۔ یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں یہ تو ہم اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، وگرنہ حضور کا ذکر ورفعنا لک ذکرک، پورا قرآن مجید حضور کی شان میں اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے جہاں حضور کی عظمتوں کا ذکر نہیں؟ آئے میں اپنی گفتگو کو ایمان افروز باتوں کی طرف تھوڑے سے وقت میں لے جا کے پھر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لینے آئی ہیں، میں ایک لمحہ آپ کی توجہ چاہوں گا اس پہ۔ کتنے نبی تھے جو حضور کی تشریف آوری کی دعا کرتے گئے ہیں، یا حضور کے امتی ہونے کا شرف پانے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں مانگتے گئے۔ کتنا بڑا شرف ہے حضرت ابراہیم کے مقدر میں اور حضرت اسماعیل کے مقدر میں، کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا ہے۔ یہاں ہماری کسی مسجد میں ایک اینٹ لگ جائے انسان کو سکون سے نیند پڑتی ہے، فلاں مسجد کی تعمیر میں نے حصہ لیا ہے۔ تو جنہوں نے کعبۃ اللہ بنایا، حضرت ابراہیم، کعبۃ اللہ مکمل ہو گیا، اب اللہ نے فرمایا پیارے خلیل مانگے جو مانگے، جو مرضی مانگے، آج ہم دینے پہ ہیں۔ تو آپ جانتے حضرت ابراہیم نے کیا مانگا؟ یوں نہیں کہا جی کہ مجھے فلاں چیز دے دیں فلاں۔ علماء سے پوچھے مانگا کیا حضرت ابراہیم نے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ میں نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا ہے، اب تو آخری شانوں والے رسول کو بھیج دے۔ اور علماء سے پوچھیں یہ جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اس کی برکت حضرت ابراہیم کو یہ حاصل ہوئی کہ حضور حضرت ابراہیم کے خاندان سے تشریف لائے۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ جو نبی اور اس سے پہلے کے لوگ حضور کا انتظار کرتے گئے، میں قربان جو حضرت حلیمہ سعدیہ پہ جو دعائیں مانگتے گئے لیکن یہ گھڑیاں ان کو حاصل نہ ہوئیں، میں قربان جو حضرت حلیمہ سعدیہ پہ کیسے خاموشی کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو چھاتی سے لگا کے اونٹنی پہ بٹھا کے طائف کی طرف لے جا رہی ہیں۔ کیڑا عمل حلیمہ کی تھی، کس گل دی جزا پئی پانی ہے، کیوں ہولی ہولی ٹر پئی ہیں کی منہ وچ ورد پکانی ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب حضور کو لیا، بڑی ایمان افروز بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، جب لیا نا تو راستے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتی تھیں۔ جو لوگ آپ میں سے تو اکثر لوگ سعودی عرب رہے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ مکہ معظمہ سے آج بھی طائف کا سفر کچھ گھنٹوں پر مشتمل ہے، کچھ گھنٹے لگتے ہیں، آپ پھر جا کے بنو سعد پہنچتے ہیں۔ اگر جب وہ بہترین روڈ بھی ہیں اور بہترین گاڑیاں بھی ہیں، اس وقت وہ اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتی تھیں۔ جس دن آپ نے حضور کو لیا ہے نا تو راستے میں ایک بستی کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، بڑی ایمان افروز بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پڑاؤ ڈالا ہے تو وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں کہ ہم وہاں پڑاؤ اس لیے ڈالتی تھیں کہ وہاں کے لوگ بڑے اچھے تھے، مہمان نواز تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی جگہ سے رات کے پہر گزرے تو اسے یہی خطرہ ہو کہیں یہاں کے لوگ مجھے لوٹ نہ لیں۔ اگر آپ غصہ نہ کریں، ناراض نہ ہوں، میں ایک آپ سے بات پوچھوں، ہمارے ہاں جتنی بھی راہ زنیاں ہوتی ہیں، ڈاکہ زنی ہوتی ہیں، کیا اس میں مقامی لوگ شامل نہیں ہوتے؟ اگر مقامی لوگ شامل نہ ہوں تو ڈاکو جو ہیں وہ ڈاکہ زنی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم تو مہمان نواز تھے، ہم جو ہے وہ ڈاکہ زنی کب سے کرنے لگ گئے؟ تو کسی نے کہا تھا کہ شکر ادا کر آمد مہمان پر، وہ رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں اس لیے رکتیں، قافلے کو وہاں اس لیے روکتیں کہ وہاں مہمان نوازی کا رواج تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے خیمہ لگایا، میں حضور کو لے کے اندر بیٹھی ہوں، عصر کے بعد کا ٹائم ہے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے مجھے کہا کہ اندر داخل ہوا تو اس نے کہا حلیمہ سعدیہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میرا یہ گاؤں قریب ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی، دودھ کی، یا موسم کے مطابق اگر بسترے کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ اب چونکہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو جانتے تھے، آپ یہاں آ کے رکتی تھیں اکثر، اب
حضرت علیمہ سعدیہ کے جو بچے لے کے آتی ان کی طرف بھی وہ لوگ توجہ نہیں کرتے تھے کہ ان کا کام ہے بچے اٹھانا مکہ معظمہ سے یا شہروں سے اور ان کی پرورش کرنا پھر اجرت لینا. ابھی وہ بات کر رہے ہیں اچانک اس کی نظر حضور پہ چلی گئی, حضور علیمہ سعدیہ کی گود میں. تو حضرت علیمہ سعدیہ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے حضور کو دیکھا نا پھر دیکھتا ہی رہ گیا. اب وہ اپنی ٹانگیں پیچھے کرنا چاہتا ہے, خیمے سے نکلنا چاہتا ہے, اس سے نکلا نہیں جا رہا کہ میں چھوڑ کے کیسے جاؤں. بڑی ہمت کر کے وہ گیا. حضرت علیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ پھر اس نے جا کے اس پوری بستی کے دروازے کھٹکھٹائے, کہا لوگوں آج کی رات سونے کی رات نہیں, آج کی رات سو کے نہ گزاریں. میں حلیمہ سعدیہ کے خیمے سے ہو کے آ رہا ہوں. میں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے خیمے سے دیکھا ہے وہ جو بچہ مکہ معظمہ سے لے کے آئی ہے, مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند حلیمہ سعدیہ کی کلی میں اترا ہوا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے پڑاؤ کر تو لیا, پھر ہم ساری رات سو نہیں سکے. پھر اس گاؤں میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو حضور کو دیکھنے کے لیے نہ آیا ہو, کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو حضور کو دیکھنے کے لیے نہ آئی ہو. صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور میری کلی پہ تانتا بندھا ہوا ہے لوگوں کا, لوگ حضور کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. حلیمہ کتنا سونا بچہ تو لے کے آئی ہے. کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدہ گھر گھر لگی اگ, میں سمجھا کہ میں ہی لٹیا, ایتھے لٹیا سارا جگ. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک نوجوان بچی آئی جو بھی کنواری تھی, وہ نا یوں میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور بار بار حضور کو دیکھ رہی ہے, دیکھے جا رہی ہے, دیکھے جا رہی ہے. اب وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن حضور کے رخ انور کا روب اور جلال اتنا کچھ کہہ نہیں پا رہی. کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ہمت کی, مجھ سے پوچھا کہ اے حلیمہ یہ بچہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو کہتی ہیں میں نے کہا نہیں یہ میرا بیٹا تو نہیں, یہ تو سیدہ آمینہ کا بیٹا ہے, مجھے تو خدمت کا شرف مل رہا ہے. پھر اس نوجوان بچی نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو اٹھا سکتی ہوں. ایک لمحے کے لیے ذرا توجہ چاہوں گا, وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جن کو حضور کو اٹھانے کا شرف حاصل ہے. صدیاں بعد ہم حضور کا ذکر, غازی علم الدین کی قبر میں اقبال لیٹ گئے, اٹھانا چاہ تو ہمارے لوگ رات کو قبرستان کی طرف نہیں جاتے, یا زندہ بھی ہوں تو ہم مرنا نہیں چاہتے, قبر میں نہیں جانا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ ہزاروں سال جئیں. علماء سے پوچھیں اقبال کو یوں پکڑ کے نکالا علم الدین کی قبر سے. جو میں نے شروع میں بات کی کہ جن پہ راز افشاں ہوئے وہ جانتے ہیں کہ محبت رسول کیا چیز ہے. اقبال کو یوں نکالا ہے اور اقبال کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں. اقبال کیا کہتے ہیں, اللہ کی قسم ہے میں جتنی دیر اس قبر میں لیٹا رہا ہوں, اس قبر سے لے کے اور روضہ اقدس تک درمیان میں جتنے پردے تھے اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے. صدیوں بعد پیر مہر علی شاہ صاحب کہیں اس صورت نو میں جان آکھا, جان آکھا کہ جانے جہان آکھا, سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا, جس شان تو شانہ سب بڑھیاں. سبحان اللہ ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخیاں کتھے جان لڑیاں.